تاریخ کے اندر سورسز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ماخذ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی بات کی جائے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کا سورس کیا ہے. تو لیکن ایک کنٹمپریری ہسٹری ہوتی ہے، ایک ایسی تاریخ بھی ہوتی ہے جو عصری ہوتی ہے اور جس کے اندر آپ خود سورس ہوتے ہیں. تو یہ جو افغانستان کی تاریخ ہے، افغانستان کی تاریخ جو ایک تو پاکستان کا پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے اور نسلاً ہمارے یہاں کے پشتونوں سے نسلاً مطابقت کی وجہ سے بھی پاکستان کے ساتھ ان کا جڑاؤ بہت زیادہ ہے، مطلب بہت جڑے ہوئے ہیں یہ سرحدی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی اور نسلی اعتبار سے بھی. پاکستان میں جو پشتون کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ. اچھا، اس وجہ سے افغانستان میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے گزشتہ 40 سال میں، اس کو پاکستانیوں نے بہت گہری نظر سے دیکھا اور ان کے لیے یہ جو تاریخ ہے، یہ جو افغانستان کی تاریخ ہے، یہ ہمارے لیے کنٹمپریری ہسٹری ہے. لہٰذا ہم اس کے بارے میں جو کچھ کہیں گے اس کی ایک اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا تجربہ اور ہمارا مشاہدہ براہ راست ہے. تو اس وجہ سے افغانستان کی تاریخ جو لکھی جائے گی آنے والے وقتوں میں، یا طالبان کے حوالے سے جو بات کہی جائے گی آنے والے وقتوں میں پاکستان کے حوالے سے، اس کی بہرحال ایک اہمیت ہوگی ورلڈ ہسٹری کے اندر. ہم اب اپنی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارا موضوع ہے کہ ری ایمرجنس آف طالبان، یعنی طالبان جو دوبارہ سے ایمرج ہوئے وہ کیا ریزنز تھے اور مطلب کیسے، جب کہ انہیں بری طریقے سے مارا جا چکا تھا تو یہ کیسے دوبارہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنے ملک سے قابض فوجوں کو نکال دیا اور وہ حکومت جو ان سے چھینی گئی تھی اس کو دوبارہ بحال کر دیا. تو یہ لیکن اس ٹاپک پر ایک دم سے اگر میں آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بعض چیزوں کو پاسٹ کی ریلیٹ نہ کر پائیں. تو میں بہت ہی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو لے کر آتی ہوں طالبان کی فرسٹ ان کی گورنمنٹ تک اور پھر اس کے بعد ان کے ری ایمرجنس تک. دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک طرف کمیونزم تھا نظریاتی طور پر، ایک طرف کمیونزم تھا، کمیونسٹ ممالک تھے، اور دوسری طرف کیپٹلسٹ تھے یعنی امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ. اور کمیونزم کہاں پہ تھا؟ رشیا، چائنا اور ایسٹرن ورلڈ کے یہ علاقے. ان کے درمیان دوسری جنگ عظیم کے بعد ان لوگوں نے گویا کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کنونشنل وار نہیں کریں گے. کنونشنل وار میں بہت آپ نے دیکھا نا فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا، دنیا تباہ ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا تباہی ہوئی، فرسٹ سے بھی زیادہ. تو ان لوگوں نے گویا کہ یہ سوچ لیا کہ رسہ کشی ہوگی مفادات کے لیے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہاٹ وار یا کنونشنل وار نہ ہو تو بہتر ہے، خاص طور سے بڑی طاقتوں میں. لہٰذا بڑی طاقتوں میں جو رسہ کشی شروع ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ وار. تو یہ پورا کولڈ وار ایرا ہے جس کو یہ ایرا شروع ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ سے. اور جب یہاں سے رشین فورسز گئی ہیں 1990 کے لگ بھگ، جب کمیونسٹ پارٹی ختم ہو گئی اور رشیا ٹوٹ گیا تو کولڈ وار بھی ختم ہو گئی. اچھا، اب اس کولڈ وار کا مطلب کیا تھا؟ مطلب امریکہ یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ممالک، چاہے وہ مغرب کے ہوں چاہے وہ مشرق کے ہوں، زیادہ سے زیادہ ممالک ہماری طرف رہیں، ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں رہیں. اور دوسری طرف رشیا یہ چاہتا تھا، اور رشیا کے ساتھ جو ممالک تھے کمیونسٹ ممالک، چائنا اینڈ ادر، وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں رہیں. اچھا، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے
انہوں نے اپنے اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا ان ممالک کے اندر. امریکہ دیکھیں، یہ جو امریکی امداد آتی ہے وہ یوں ہی تو نہیں نہ آتی، یا جو چین جو آپ کی طرف دیکھتا ہے یا روس جو آپ کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں نہ ہوتا. یہ آپ کو اپنے سرکل آف انفلوئنس میں لانے کی تمام تر تدابیر ہوتی ہیں. لہٰذا روس کے جو جنوب میں جو سارے علاقے ہیں، پاکستان ہوا، ایران ہوا، افغانستان ہوا، بلکہ اوپر تک چلے جائیں یہ مصر تک، کمیونزم کے بڑے گہرے اثرات ہو گئے تھے. تو ان گہرے اثرات کو روکنے کے لیے امریکہ نے بڑے ایگریمنٹس کیے دنیا میں. نیٹو ہے، سینٹو ہے، سیٹو ہے. یہ ایگریمنٹس کیا ہیں؟ یہ سارے ایگریمنٹ اس وجہ سے ہوئے کہ رشین انفلوئنس کو روکا جائے ان علاقوں میں. اور کمیونزم اتنی بری طریقے سے پھیل رہا تھا. اس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور جہاں آپ آج بیٹھے ہیں ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے. پرانی بات ہے، 35-40 سال. لیکن ہمارے زمانے میں کمیونزم کا اتنا زور تھا، ہر شخص کو خوشی محسوس کرتا تھا اگر اس کو کامریڈ کہا جائے. تو بڑا ایک فیشن تھا، بڑا ان تھا کمیونزم. تو ان ممالک کو کمیونزم کی گرفت سے آزاد رکھنے کے لیے یا باہر رکھنے کے لیے امریکہ نے اپنا پورا زور لگا دیا ہوا تھا، سیاسی طور پر بھی، اور انہوں نے یہ سارے ایگریمنٹس جو تھے وہ کیے تھے. پاکستان میں بھی کمیونزم بہت زیادہ آیا، لیکن کوئی پولیٹیکل چینج نہیں ہوئی. ایران میں ہوئی ہے پولیٹیکل چینج، تودا پارٹی تھی وہاں پر، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. اگر میں ادھر گئی تو بات ہماری ادھر کی رہ جائے گی. افغانستان میں اس کے بڑے اثرات ہوئے، اور افغانستان میں جو کمیونسٹ پارٹی بنی، PDPA کہلاتی ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان. یہ PDPA جو ہے یہ کمیونسٹ پارٹی تھی، اور اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہاں پر کمیونسٹ ریولوشن لے کر آیا گیا، یعنی حکومت تبدیل کر دی گئی. اس زمانے میں وہاں پہ حکومت تھی داؤد کی، سردار داؤد کی حکومت تھی. سردار داؤد کا تختہ الٹا گیا اور یہاں پر PDPA کی حکومت قائم ہو گئی، جن کے صدر تھے نور محمد ترکی. اچھا، یہ جو تھی حکومت بن گئی، اور اس کے بعد یہاں کے جو لوگ تھے افغانستان کے، انہوں نے اس کمیونزم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میجورٹی آف دی افغان پیپل وہ ذرا مذہبی نوعیت کے لوگ ہیں، انہیں کمیونزم وغیرہ نہیں پسند. تو انہوں نے یہاں پر ایک ریزسٹنس شو کیا. اور اتنا اچھا، ایک بات یہ بھی کی تھی حماقت، جب یہ سور ریولوشن آیا ہے، سور ریولوشن جب آیا ہے، تو انہوں نے جو مخالفین تھے ان کو بہت بری طریقے سے مارا ہے، قید کیا، جیلوں میں ڈالا. پل چرخی کا ایک علاقہ ہے کابل سے تھوڑا آگے، وہاں پر انہوں نے لائن سے ان لوگوں کو لٹکا دیا. اور ان کے اندر زیادہ تر ملا تھے، یعنی مذہبی پرسنالٹیز تھی. جیسے آپ کے یہاں مولانا ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ ملا ہوتے ہیں. تو یہ ریلیجس پرسنالٹیز ان کو ہینگ کر دیا اس طرح سے. تو جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ دماغ ان کے خراب ہو گئے جو افغان تھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس طریقے سے، صبغت اللہ مجددی جو تھے ان کے خاندان کے سارے مردوں کو لٹکا دیا. یہ اکیلے بھاگ کے پاکستان آ گئے تھے، اس وقت نوجوان تھے. تو اس طریقے کے حالات کی وجہ سے افغانستان کے عام لوگوں نے سور ریولوشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے. نور محمد ترکی کی حکومت ہو یا ببرک کارمل کی ہو یا حفیظ اللہ امین کی ہو، انہوں نے زبردست جد و جہد کی. اچھا، جب یہ کھڑے ہو گئے تو روس آ گیا. روس نے باقاعدہ اس حکومت کو حفاظت دینے کے لیے، اس حکومت کی کو بچانے کے لیے، روس باقاعدہ افغانستان کے اندر آ گیا اپنی فوج لے کر، کئی ڈویژن فوج لے کر کے آ گیا. ایک دن صبح آنکھ کھلی، پتہ چلا جی یہاں پر تو سارے سرخ جو ہیں وہ فوجی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس پر افغانیوں نے بڑی مزاحمت کی. اچھا، امریکہ جو ہے وہ اس موومنٹ کو بہت ہی کنسرن ہو کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں چلے آ رہے ہیں، مطلب یہ تو پورے علاقے پر قبضہ کر لیں گے اس طرح سے. اور لہٰذا انہوں نے یہ جو کھڑے ہو جانے والے لوگ تھے افغان جو تھے، ان کو کہا کہ تم مجاہد ہو اور تم کافروں سے جنگ لڑ رہے ہو اور ہم تمہاری مدد کریں گے. لہٰذا امریکہ نے پیچھے سے ان کی مدد کی، ان کو
انہوں نے اپنے آپ کو مجاہدین کہا. امریکہ نے ان کی اس مجاہدانہ سرگرمی کو ایکسیپٹ کیا, ان کا ساتھ دیا. سعودی عرب نے ان کا ساتھ دیا اور بہت زیادہ پیسہ آیا. پاکستان نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ پاکستان بھی کمیونسٹ ریولوشن سے اور کمیونسٹ اثرات سے اپنے ملک کو بچانا چاہتا تھا. رشین انویژن سے, یا یہ کہ کہہ لیں رشین انفلوئنس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا. کیوں بچانا چاہتا تھا؟ کیونکہ پاکستان امریکن پاکٹ میں تھا. ٹھیک ہے نا, پاکستان خود امریکن پاکٹ میں تھا, لہٰذا امریکہ کی خواہش کے مطابق وہ رشین کو یہاں آنے دینا نہیں چاہتا تھا. تو پاکستان بھی ان کو بیک کر رہا تھا. 10 سال تک ان مجاہدین نے لڑائی لڑی ہے اور انہوں نے رشیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اور ان کا یہ آئے تھے دسمبر 1979 میں. یہ جو روسی فوجیں ہیں یہ آئی ہیں دسمبر 1979 میں, اور ان کا آخری فوجی نکلا ہے 10 سال کے بعد 14 فروری 1989. پورے 10 سال یا 9.5 سال انہوں نے لگا کر کے, لیکن افغان نے ان کو نکال باہر کیا, مار بگایا, کیونکہ افغان مجاہدین کے پاس بڑی بیکنگ تھی. پاکستان کی, سعودی عرب کی, امریکہ کی, عرب ورلڈ کی بیکنگ تھی, لہٰذا انہوں نے ان کو آرام سے پش کر دیا. اس کے بعد بدقسمتی کے ساتھ یہ جو مجاہدین تھے یہ وار لارڈ کی شکل اختیار کر گئے, یعنی یہ آپس میں خود لڑنے لگ گئے, کیونکہ ان کے پاس دیکھیے اسلحے کی تو کمی نہیں تھی, اسلحہ تو بہت تھا, امریکہ کا دیا ہوا اسلحہ بہت تھا, پلس جب رشیا یہاں سے گیا ہے تو وہ بھی اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے. تو ان کے پاس روسی ساختہ ہتھیار ہوں یا امریکی ساختہ ہتھیار ہوں, ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی, پیسوں کی بھی کمی نہیں تھی. سعودی عرب دبا کے ان کو دے رہا تھا, اور مورل سپورٹ کی بھی کمی نہیں تھی. ISI اور پاکستان پوری طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور سپورٹ کیوں کر رہے تھے اس کی وجہ آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو ان کے پاس پیسہ بھی تھا, ان کے پاس ہتھیار بھی تھا, ان کے پاس علاقے بھی تھے, لہٰذا یہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر خود مختار ہو گئے اور وار لارڈ کی شکل اختیار کر گئے. کچھ مطلب دیکھیے, جب آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, طاقت آ گئی آپ کے پاس, تو آپ کچھ بھی کر سکتے. تو یہ جو زمانہ آیا وار لارڈس کا, انہوں نے 10 سال تک آپس میں لڑ کے سول وار کی کیفیت ہو گئی نا, طوائف الملوکی والی کیفیت ہو گئی. افغانستان 8-10 وار لارڈس کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا, پلس ان وار لارڈس کے جو چھوٹے چھوٹے چیلے چپاٹے تھے جن کے پاس اسلحہ بھی آ گیا, اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقے, ایک محلہ اس کے گرد انہوں نے زنجیر لگا دی اور وہ اس محلے میں بیٹھ گئے, فلاں علاقہ وہاں بیٹھ گئے. تو اس طرح کے, اور انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے وار لارڈس تھے انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دی. انہوں نے بہت زیادہ اغوا کرنے شروع کر دیے, بچوں کا, لڑکیوں کا اغوا, لڑکوں کا اغوا, گھر جلا دیتے تھے, گھر لوٹ لیتے تھے, اور کھڑی فصل اٹھا کے لے جاتے تھے. اور یہ جو وار لارڈس تھے یہ عام سویلینز, افغان سویلینز کے گھر جو ان کے علاقے میں تھے ان کو قبضہ کر لیتے تھے, انہیں مار کے بھگا دیتے تھے, وہ روتے پیٹتے کہیں اور چلے جاتے تھے, یا پاکستان آ جاتے تھے یہاں کے مہاجر کیمپوں میں, یا ایران چلے جاتے تھے. اور اس جگہ پر, اس گھر کے اوپر قبضہ, اور اس کی زمین کی اور اس کی کھڑی فصل کے اوپر قبضہ, یہ کرنے لگ گئے وار لارڈ. جو چھوٹے تھے اور جو بڑے تھے وہ آپس میں بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. کابل پہ کون قبضہ کرے گا, اس کی جنگ ہو رہی ہے. ہرات کس کی کسٹڈی میں رہے گا, یہ اس کی جنگ ہو رہی ہے. یہ جو بڑے بڑے وار لارڈس تھے یہ ان مسائل میں لگ گئے. حکمت یار ہوئے, برہان الدین ربانی ہوئے, پنشیر کا جو ہے احمد شاہ مسعود ہوئے, رشید دوستم ہوئے. یہ جو بڑے بڑے وار لارڈ تھے یہ بڑے بڑے علاقوں کے پیچھے پڑ گئے, اور جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے, انہوں نے وہاں سے گزرنے والوں سے بھتے لینے شروع کر دیے اور ٹول لینا شروع کر دیا, اور ان کے گھر ور سب. اب یہ لوگ بیچارے ادھر ادھر مارے پھرتے تھے, اور یہ بہت ہی ایک سنگین صورتحال جو تھی یہ سول وار کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی.
اچھا اس دوران میں یہ ہوا تھا کہ جس زمانے میں مجاہدین سول وار میں آئے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب رشین آرمی آ گئی تھی تو بہت بڑا ایک مہاجرین کا ایک بہت بڑا سیلاب تھا جو ایران چلا گیا اور یا پاکستان آ گیا. لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مہاجرین جو تھے افغان مہاجرین یا وہ ایران چلے گئے اور یا وہ پاکستان آ گئے. 2002 میں میں پشاور گئی تھی، ہم نے وہ خیمہ بستیاں دیکھی تھیں جو پاکستان میں جو مہاجر بستیاں تھیں، تو وہ پورا شہر سا آباد ہو گیا تھا اور یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں مہاجرین جو تھے وہ آ گئے تھے. اچھا اب یہ مہاجرین جو تھے ان میں سے بعض تو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے، 2 سال 5 سال کے بچے، سنگل پیرنٹ بچے، یتیم و یسیر بچے کسی کے ساتھ لگ کر آ گئے، اور کچھ بچے یہی پیدا ہوئے تھے. تو ان لوگوں کو وہ ایسے ہی گلیوں میں رلتے پھرتے تھے، تو ان کو ان کے گھر والوں نے انہیں ان مدارس میں بٹھا دیا جو یہاں پشتون بیلٹ میں بہت زیادہ ہے. پشتون بیلٹ میں یہ مدارس بہت زیادہ ہے، اور یہ حقانی سلسلہ جو ہے مدارس کا، سلسلہ حقانیہ جو ہے اکوڑا خٹک والے اور جمعیت علماء اسلام والے مدارس بہت کھلے ہوئے تھے. ان مدارس میں یہ بچے داخل ہو گئے، وہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کر لیتے تھے، انہیں کھانا بھی مل جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کو ایک سپورٹ مل گئی، ایک سہارا مل گیا، اور یہ یہاں پر رہتے رہے، تقریباً 20 سال رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر. اچھا جب وہاں پہ وار لارڈس کا زمانہ تھا تو کچھ لوگ جو تھے وہ قندھار کے وہ بہت پریشان تھے اس صورتحال سے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب یہ اس طرح سے ایک انارکی کی سچویشن ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا ایک شخص تھا جن کو افغان امیر المومنین کہتے ہیں، پہلے ان کے ملا عمر کا ایک مدرسہ تھا. ملا عمر اصل میں پاکستان بھی آئے تھے اور 1 سال یہاں پہ اکوڑا خٹک میں انہوں نے کسی دینی مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کی تھی. واپس چلے گئے تھے اور واپس جا کر کے انہوں نے اپنا قندھار میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سنگیسر میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ کھول لیا تھا. یہ جو ملا عمر تھے انہوں نے دیکھیے یہ جو طالبان ہیں انہوں نے روسیوں سے جنگ نہیں لڑی تھی. یہ جو رشین انویڈرز تھے نا، جو رشین انویڈرز آئے تھے 1979 میں آئے اور 89 میں گئے، یہ 10 سالہ جنگ میں طالبان نہیں تھے بلکہ افغان تھے جن کو کہ مجاہدین کا نام دیا گیا. ابھی طالبان ہے ہی نہیں، طالبان کوئی چیز نہیں ہے ابھی تک. اور اس کے بعد جب یہ سول وار ہوئی ہے اس میں بھی طالبان نہیں تھے. سول وار میں طالبان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی کیونکہ طالبان ابھی بنے ہی نہیں تھے. البتہ یہ جو ملا عمر تھے اور اس طرح کے جو 2-4 لوگ اور تھے، انہوں نے جنگ ضرور لڑی ہے. یہ جو ان کا آخری حکمران تھا رشین بیکڈ نجیب اللہ کے خلاف جنگ لڑی ہے نیک محمد کی سرکردگی میں ملا عمر وغیرہ نے. اور جب نجیب اللہ 1992 میں ریزائن کر کے چلا گیا تو پھر یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس آ گئے. کسی نے مدرسہ کھول لیا، کسی نے کاشتکاری شروع کر دی، کسی نے کچھ کر دی. تو یہ لوگ وہ تھے. ملا عمر نے بھی جنگ لڑی ہے نجیب اللہ کے خلاف نیک محمد کی سرکردگی میں، لیکن پھر واپس آ گئے اور اپنے علاقے میں آ کے انہوں نے ایک مدرسہ کھول لیا. ایک دفعہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ہی علاقے کے ہیں سنگیسر میں، اور ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کی 2 بیٹیوں کو وہیں کا کوئی وار لارڈ تھا اس نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سر گنجے کر دیے ہیں اور ان کو اپنے کیمپ میں لے گئے. ان کے کیمپ ہوتے تھے جہاں پر ان کے فوجی رہتے تھے، فوجی سپاہی جو بھی رہتے تھے، ان کا اسلحہ ہوتا تھا اور ان کا پیسہ وغیرہ ہوتا تھا، اور وہ اپنے کیمپ میں لے گئے ہیں 2 لڑکیوں کو. تو آپ پلیز کچھ کریں. تو ملا عمر نے کہا بالکل سیدھے سادے سے ایک مدرسے کے ٹیچر سے وہ اب کچھ امید لگا کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. تو ان کے پاس 16 رائفلیں نکلی ان لوگوں کے پاس، اور ایسے ہی کوئی 30-32 ان کے اسکول کے بچے، مدرسے میں پڑھنے والے ان کے بچے نکلے. تو ان کو لے کے وہ چلے گئے. وار لارڈ سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جو تم لوگ کر رہے ہو حرکتیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بچیاں دے دو ہمیں، پہلی بات. دوسری بات اپنے ہتھیار بھی ہمیں دے دو کیونکہ تم آج مان جاؤ گے کل پھر یہی بدماشی کرو گے، اور تمہارا تعلق جس علاقے سے ہے اس وار لارڈ سے کا اس علاقے میں واپس چلے جاؤ.
اور ان کے آدمیوں سے بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ غلط ہے اور تم ایک غلط آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہو, تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو اچھا, اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو یہ لڑائی لڑتے تھے. جنگ کیا, لڑائی لڑتے تھے. تو وہ وار لارڈ نہیں مانا, اس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ رہا ہوگا. لڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے, ان لوگوں نے اس وار لارڈ کو مار دیا. مار کے ان کے ہاں ایک پرانی سی توپ پڑی ہوئی تھی, اس کے اوپر اس کو پھانسی دے کر کے اوپر لٹکا دیا, اور اس کے بندوں سے کہا کہ یا تو تم لوگ دفع ہو جاؤ, سارا اپنا اسلحہ ہمیں دے کر یا تو دفع ہو جاؤ یا ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو کچھ ان کے ساتھ آ گئے, کچھ دفع ہو گئے, اور ان کا سارا ہتھیار انہوں نے لے لیا, ان کے سارے پیسے ویسے لے لیے. اور اس کے بعد اس سے انہوں نے اگلے وار, اب جب یہ جو واقعہ تھا سنگیسر کا, اس کی دھوم مچ گئی, اور اب لوگ ان کے پاس آنے لگے. ان کے مدرسے کے باہر ایک لائن لگی ہوئی, ان کے گھر کے باہر ایک لائن لگی ہوئی, ہماری بیٹی چھڑا دیں, ہمارا بیٹا چھڑا دیں, ہمارے گھر کو آگ لگا دی, ہماری کھڑی فصل اٹھا کے لے گئے. تو اب انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھائی کچھ کنسالیڈیٹڈ کرنا پڑے گا, ایسے کیسے ہم جاتے جائیں اور یہ سارا کچھ کرتے جائیں, یہ کیا. پھر یہ لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ 3-4 لوگ تھے جو بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا نام طالبان ہے. انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کا, طالب سے نکلا ہے یعنی اسٹوڈنٹ, پڑھنے والے. ہم طالبان ہیں, ہمارا ایم این آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو درست کریں, وار لارڈ سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کر دیں. اس وقت ان کا حکومت پہ قبضہ کرنے کا نہ کوئی پروگرام تھا اور نہ انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا. انہوں نے کہا اچھا ان کا یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ قندھار میں ہو رہا ہے. قندھار میں پشتون میجورٹی علاقہ ہے. یہ جتنے بھی تھے اس میں ملا عمر تھے, ملا محمد حسن تھے, ملا محمد غوث تھے. تو اس میں ملا عمر کی اگر کوئی تصویر آپ نے دیکھی, ان کی ایک آنکھ نہیں ہے. وہ ایک راکٹ آ کے ان کے پاس پھٹا تھا نیک محمد کے ساتھ, جب یہ نجیب اللہ سے جنگ لڑائی لڑ رہے تھے, تو یہ 4 دفعہ زخمی ہوئے تھے. ایک دفعہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی. ملا محمد حسن جو تھے وہ بھی انہی جنگوں میں تھے, جو نجیب اللہ کے خلاف جنگوں میں تھے. ادھر ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی, بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں, اس میں ان کی ایک ٹانگ اڑ گئی. اسی طریقے سے ملا محمد غوث بھی تھے, وہ بھی زخمی. یہ لوگ سارے, دنیا میں کوئی لیڈرشپ اتنی لولی لنگڑی زخمی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے جتنی طالبان لیڈرشپ ہے. کسی کی آنکھ نہیں, کسی کی ناک نہیں, کسی کا بازو نہیں, کسی کا پاؤں نہیں. اچھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود فرنٹ لائن پہ جا کے لڑتے تھے, یہ لوگ خود ہی کمانڈر ہوتے تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی, جب یہ لوگ کابل میں لڑ رہے تھے تو ان کا جو اسٹیٹ بینک کا گورنر تھا نا, وہ بھی لڑ رہا تھا. تو ہمارے یہاں تو بالکل بائیفرکیشن ہے نا, ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہاں ہم لڑنے کے لیے لوگ تیار کر دیں گے, ہم نے لڑنا نہیں. وہاں پہ اس طرح کی کوئی بائیفرکیشن نہیں تھی. اچھا, یہ ہو گیا. تو ان لوگوں نے طالبان تنظیم بنا لی, قندھار میں بنائی, اور انہوں نے کہا کہ ہم وار لارڈز کی بدماشیوں سے لوگوں کو نجات دلائیں گے. انہوں نے جناب کرنے شروع کر دیے. جہاں سے شکایت آتی وہاں پہنچ جاتے, اس سے لڑتے, اس کو مار کے بھگاتے, اس کی لاش لٹکا دیتے, کبھی خود زخمی ہو جاتے, کبھی خود کیجویلٹیز ہوتی. بس اس طرح سے چلتا رہا. 2 نہیں 3 مہینے کے اندر انہوں نے پورے قندھار کو صاف کر دیا. اٹس این ہسٹوریکل فیکٹ, انبلیویبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ آ گئی. ظاہر ہے جس کا بچہ یا بچی اٹھی ہوئی ہوگی وہ تو خون میں نہایا ہوا ہوگا نا, وہ تو کہے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے, چلیں ماریں لٹکائیں ان کو ساروں کو. تو اس طریقے سے یہ سارے انہوں نے پورے قندھار پر, یعنی آپ یوں سمجھیں 31 صوبے ہیں افغانستان کے, اس میں سے 12 صوبوں پر انہوں نے 3 مہینے کے اندر قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ جاتے ہیں کابل. کابل تو بڑا ایک ٹارگٹ تھا نا, تو کابل میں یہ جیت نہیں سکے, شکست ہو گئی ان کو, کیونکہ وہاں پہ رشید دوستم تھا, وہاں پہ احمد شاہ مسعود تھا, کیونکہ کابل کے اندر افغان حکومت بیٹھی ہوئی تھی, ربانی کی حکومت بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. ان کی نیشنل آرمی تھی, مطلب وہ کوئی وار لارڈ تھوڑی تھے, وہ تو افغان حکومت تھی جس سے آپ لڑنے جا رہے تھے. تو ان کو شکست ہو گئی. جب یہ شکست کھائی تو انہوں نے کہا اچھا ہمارا مطلب مورال ہائی رہے, یہ ہرات کی طرف چلے گئے کہ ہم ہرات میں قبضہ کریں گے. ہرات کو مدد دی ہے افغان گورنمنٹ نے, اسماعیل خان تھا وہاں پر. اچھا, وہاں سے بھی ہارے, شکست کھا کر یہ واپس قندھار میں آ کے بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا کہ کچھ کرنا پڑے گا, مطلب
یہ تو بڑے بڑے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. 4-5 مہینے یہ خاموش بیٹھے رہے. اس خاموشی کے اندر یہ اپنی فوجی صلاحیت کو بڑھاتے رہے. ان کے دیکھیے ہرات میں جب یہ لڑ رہے تھے نا تو ان کے پاس کوئی فضائیہ تو تھی نہیں. ان کے اوپر بمباری کرائی ہے افغان گورنمنٹ نے, برہان الدین ربانی کی گورنمنٹ نے, رشید دوستم اور یہ احمد شاہ مسعود کی فوجوں نے, انہوں نے بمباری کروائی ہے. تو یہ ملیا میٹ ہو گئے. ان کے اپنے پاس تو کوئی فضائی طاقت تھی نہیں, ایک جہاز نہیں تھا ان کے پاس, یہ تو ایسے ہی لڑتے تھے. تو اب انہوں نے آ کر کے بیٹھ کے اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ طیارے اسکریپ پڑا ہوا ہے, کچھ طیاروں کا, کچھ طیارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے گئے تھے, اس کو صحیح کروایا. انہوں نے اپنے جوانوں کو ٹرین کیا اور 4 مہینے کے اندر اندر انہوں نے 25,000 کی فوج بنا لی. وہ فوج لے کے یہ دوبارہ ہرات گئے اور ہرات میں جناب انہوں نے ہرات پہ قبضہ کیا. اس کے بعد کابل گئے, کابل پہ قبضہ کیا. اور دیکھیں یہ میں آرام سے کہہ دیتی ہوں کابل پہ قبضہ کیا, لیکن یہ بڑا بلڈ شیڈ, بڑی جنگیں تھیں. افغانستان کے اوپر میرے 8 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں اسلامک ہسٹری چینل کر کے, اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی. لیکن ابھی چونکہ ہم نے ری ایمرجنس پہ بات کرنی ہے تو ہم ان چیزوں کو بہت ہی مختصراً بیان کر رہے ہیں. انہوں نے سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا طالبان نے, اور 1996 میں انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی, ستمبر 1996 میں. جب طالبان آ گئے تو طالبان کے مخالف ایک دھڑا بن گیا, جس کے اندر کون تھے؟ زیادہ تر ازبک تھے اور تاجک تھے اور شیعہ ہزارہ تھے. مثال کے طور پر طالبان تھے نا, اب طالبان کے مخالف جو گروپ بنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ندرن الائنس, شمالی اتحاد. اس میں کون تھے؟ رشید دوستم, احمد شاہ مسعود, سب سے زیادہ تگڑی طاقت احمد شاہ مسعود. احمد شاہ مسعود تاجک تھا, رشید دوستم ازبک تھا, ربانی برہان الدین ربانی تاجک تھے, اور ہزارہ کے شیعہ جن کا اکرم خلیلی اس طرح کر کے کوئی نام تھا اس بندے کا, وہ, اور اسماعیل خان ہرات والا, وہ, یہ سارے مل کر کے انہوں نے بنا لی ندرن الائنس. ندرن الائنس کو کون بیک کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ندرن الائنس کے پیچھے یا ندرن الائنس کو کھڑے کرنے کے پیچھے کون ہے؟ روس, ایران, انڈیا, وسط ایشیائی 4 ریاستیں, 7 ریاستیں نا وسط ایشیائی, 4 ریاستیں, ازبکستان, تاجکستان, کرغیزستان اور ترکمانستان. یہ 4 ریاستیں یہ لوگ بیک کر رہے تھے. کس کو؟ ندرن الائنس کو. طالبان کو کون بیک کر رہا تھا؟ پاکستان, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات. یہ ہوئی پھر یہ طالبان آ گئے. 1994 میں انہوں نے 1996 میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. ان کے ساتھ ایک گڑبڑ یہ ہو گئی کہ یہاں پر اسامہ بن لادن آ گیا 1-1.5 سال کے بعد. اسامہ بن لادن آپ کو معلوم ہے القاعدہ سے تعلق ہے, اس کے بارے میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, یہ ہماری اپنی بات رہ جائے گی. اچھا, یہ اسامہ بن لادن آ گیا. اسامہ بن لادن کی جو دہشت گرد کارروائیاں تھیں اس کی وجہ سے وہ امریکہ کو مطلوب تھا. امریکہ نے ان سے کہا کہ اسامہ کو ہمارے سپرد کرو, ہمارے حوالے کرو. انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اسی دوران 9/11 ہو گیا. 9/11 تو معلوم ہے نا, تو 9/11 ہو گیا تو امریکہ نے کہا اس 9/11 کے پیچھے اسامہ بن لادن ہے, اسامہ بن لادن ہمارے سپرد کرو. طالبان نے یہ کہا کہ اگر آپ ثبوت دے دیں ہمیں کہ انہوں نے 9/11 کرایا ہے تو ہم دے دیں گے آپ کو. تو بش نے یہ کہا کہ کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے اور کسی دوسری بات کی ضرورت نہیں ہے, بس ہمیں یہ چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے, بش نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن نے کرایا. او بے وقوف آدمی جس کا نام بش ہے, اگر تمہاری انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ تمہیں پتہ تھا تو بھیا تمہاری انٹیلیجنس سے تمہیں بتا کیوں نہیں دیا کہ پینٹاگون پہ حملہ ہونے والا ہے یا 9/11 تباہ ہونے والا ہے؟ اگر تمہاری اتنی اسمارٹ انٹیلیجنس تھی تو تمہیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا نا, اور تم بچا لیتے اپنے لوگوں کو. تم ہی قاتل ہو اپنے 3000 لوگوں کے, بھئی تم نے حملہ ہونے دیا. تو اس طرح سے اچھا پھر طالبان سے بات چیت چلتی رہی تو انہوں نے یہ کہا, طالبان نے کہا کہ ثبوت دے, تو انہوں نے کہا کوئی ثبوت نہیں, کچھ نہیں, اسامہ ہمارے حوالے کرو. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم اسامہ بن لادن کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے کر دیتے ہیں, آپ وہاں ثبوت دے کر لے جائیں اس کو. وہ اس پہ بھی نہیں راضی ہوئے.
طالبان نے اسامہ بن لادن اور ان کے جو ہارڈ لائنر تھے ازبک، چیچک، عرب مجاہدین یا لڑنے والے وارئرز، ان کو جلال آباد میں محصور کر دیا. یعنی ان کو یوں کر دیا کہ اب آپ جلال آباد سے نکل نہیں سکتے. طالبان نے اپنی پریکاشن کے لیے یہ کر لیا. لیکن امریکہ اس کے اوپر راضی نہیں تھا. اس نے جلال آباد پہ حملے کیے، خوست پہ حملے کیے، ڈیڈلی حملے، سب کچھ. اور اس کے بعد جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا 9/11 کے 16-17 دن کے بعد، تو ان کے یہ جو تھے طالبان، ان کی حکومت ختم ہو گئی. مار دیا نا ان کو، بری طریقے سے مارا. دیکھیں بش نے، اب ہم آ رہے ہیں ری ایمرجنس کی طرف. دیکھیے بش نے اپنا وار پلان بنایا تھا. یہ وار پلان مجھے کہیں لکھا ہوا تو نہیں ملا، لیکن جب ان واقعات کو آپ کلوزلی مانیٹر کریں گے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا. افغانستان کے اوپر بڑی کتابیں آئی ہیں، ان میں سے اب میں اس وقت تو نام بھی نہیں لے سکتی کہ وقت کم ہے، لیکن یہ کہ کچھ کتابیں جب آپ میرے لیکچرز وہاں دیکھ لیں، یوٹیوب پر دیکھ لیں، تو آپ کو وہ ساری کتابیں بھی مل جائیں گی. تو یہ جو وار پلان تھا بش کا، وہ ذرا دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے بڑے ملکوں کو کیسے کیسے گھامڑ لوگ جو ہے نا وہ وہاں کے صدر ودر بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بش نے اپنا جب وار پلان، جب اس نے یہ کہا کہ ہم حملہ مطلب اب ہم افغانستان کو چھوڑیں گے نہیں، تو کسی نے رپورٹر نے اس سے کہا کہ جناب یہ تو بتائیے آپ ویتنام میں پھنس چکے ہیں، اور اگر آپ پھر گئے تو آپ کا کیا حشر ہوگا. ویتنام میں پھنس چکے ہیں، اس کا پتہ ہے نا آپ کو. جب ویتنام میں امریکہ گیا تھا تو ویتنامیوں نے بھی 20 سال ان کی مار لگائی تھی اور نکال دیا تھا، اور بڑی بری شکست اٹھائی تھی امریکہ نے ویتنام میں. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ اس وقت ویتنامیوں کو بیک کر رہا تھا امریکہ کو، رشیا بھی اور چائنا بھی. یہ جو ویتنام گورنمنٹ تھی، جو وارئرز تھے، ان کو یہ بیک کر رہے تھے. اچھا، اس طرح سے انہوں نے مار کے نکال. تو رپورٹر نے بش سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ وہاں جا کے پھنس چکے ہیں، اب آپ افغانستان جانے کے پروگرام بنا رہے ہیں. تو بش نے کہا ہم نے ویتنام کی جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ پوچھا اس نے. یہ سیکھا ہے کہ آپ کنونشنل وار کے ذریعے گوریلا وار کو نہیں جیت سکتے. یعنی وہ تو گوریلا اٹیک کر رہے تھے نا ویتنامی، ہماری کنونشنل وار ہو رہی تھی، ہم تو روایتی طریقے سے لڑ رہے تھے، اس لیے شکست کھا گئے تھے. ابھی ہم وہ غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بش نے کہا. اس رپورٹر کو مطمئن کیا. اپنے ساری عوام کو، لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، اپنے جو ٹیکس جو دے رہے ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں، ہم یہاں کیوں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا، یہ انہوں نے کیا. اس کے بعد جو جس طریقے سے بش نے اسٹیپس اٹھائے ہیں، یہ مجھے 5 اسٹیپ نظر آتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ ان کا وار پلان جو ہے وہ 5 باتوں کے پر مبنی ہے. پہلا ان کا اسٹیپ یہ تھا، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ کریں گے کہ بدترین بمباری کر کے طالبان کی ملٹری طاقت کو تباہ کر دیں گے، بالکل تباہ کر دیں گے. اور دوسرا جب یہ تباہ ہو جائیں گے تو دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہماری محدود فوجیں داخل ہوں گی. تیسرا ہمارا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ندن الائنس کو اشارہ کریں گے، وہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کریں گے. تھرڈ اسٹیپ. فورتھ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر، چونکہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، لہٰذا یہاں پر ہم ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا دیں گے. اور 5واں اسٹیپ یہ ہوگا کہ جب وہ بن جائے گی حکومت تو پھر ہماری آرمی جائے گی. امریکن فوجیں جو 1.5 لاکھ جائیں گی وہ اس وقت جائیں گی. لہٰذا یہ گوریلا وارفیئر میں نہیں آئیں گے، ہم تو پہلے ہی طالبان کو مار چکے ہوں گے. یہ تھا اس بندے کا پلان. اب اس بندے کا تو نہیں، اس میں پورا پینٹاگون شامل رہا ہوگا، عقل مندوں کی پوری ایک شامل رہی ہوگی. یہی کیا انہوں نے. 17 اکتوبر کو بمباری کی، ایسی تباہی بمباری. ہم تو میں اس زمانے میں یہاں پڑھاتی تھی کراچی یونیورسٹی میں، اور کراچی یونیورسٹی کے گھر میں جو دیا ہوا تھا C68 میں میں رہتی تھی. ہم اس دن
اس کے بعد ہم ٹی وی کے آگے سے ہٹتے نہیں تھے. کارپیٹ بامبنگ کیے انہوں نے, اور انہوں نے 12 دن کی بمباری میں تورا بھورا کر دیا. ابھی میں دیکھیں یہاں تو میں تفصیلات نہیں دے سکتی. ڈی یو ویپن استعمال کیے انہوں نے. ڈی یو ویپن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویپن جس سے آپ جینوسائڈ مطلب جینوسائڈ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, نسل کی نسل آپ اس سے تباہ کر سکتے ہیں. ہاں, سائلنٹ کلر کہلاتا ہے ڈی یو ویپن. یہ ڈی یو ٹنوں کے حساب سے ڈی یو ویپن استعمال کیے گئے ہیں افغانستان کے اندر. B-52 طیاروں سے وحشیانہ بمباری کی گئی. نئی اصطلاحات سامنے آئی ہیں. کارپیٹ بامبنگ یعنی آپ دیکھیں, میرے لیکچر دیکھیں جس کے اندر سعود ظہیر صاحب نے یہ ساری ویڈیوز بھی ڈال دی ہیں کہ کارپیٹ بامبنگ تو کیا مطلب بہت تکلیف دہ. اور اس سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں, طالبان نے امریکہ سے لڑائی لڑی ہوگی؟ بتائیے. لڑ ہی نہیں سکتے تھے. ان کے پاس فضائیہ کے نام کا جہاز ہی کچھ نہیں تھے. ان کے پاس کوئی فضائیہ ہی نہیں تھی. لینڈ لاک کنٹری ہے, بحریہ نہیں تھی. ان کے پاس کمبیٹ ضرور تھے, وارئر ضرور تھے, ان کے پاس فوج ضرور تھی, لیکن وہ فوج آئی کہاں جس سے لڑی جائے. یہ تو اوپر سے بم برسا رہے ہیں. انہوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی, طالبان نے ایواکویٹ کیا ہے ود ان 24 آور. یہ سب جگہ سے نکل گئے. کہاں چلے گئے؟ جو طالبان تھے وہ تو جنوبی علاقوں میں چلے گئے واپس, اب قندھار وغیرہ کی طرف, اور بلوچستان میں بعض جگہوں پر آ گئے. اور جو اسامہ بن لادن تھا جو جلال آباد میں پھنسا ہوا تھا, وہ اور اس کے جو ہارڈ لائنر تھے, ازبک تھے, تاجک تھے یا عرب تھے, یہ ادھر سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آ گئے. پاکستان میں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. پاکستان میں ان لوگوں نے تحریک طالبان پاکستان بنا لی, اور ان لوگوں نے یہ وزیرستان میں اور سوات میں جو گڑبڑیں مچائی ہیں یہ اسامہ بن لادن کی. اور خود اسامہ ایبٹ آباد میں آ کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, اس کو یہیں سے مارا گیا تھا. تو یہ ایک الگ کہانی, اس کو ابھی ہم چھیڑ نہیں رہے, ہم طالبان کو فوکس کرتے ہیں. طالبان بھاگ کر کے واپس افغانستان یہ قندھار میں آ کے بیٹھ گئے اور دبک کے بیٹھ گئے بالکل خاموش ہو کر کے. تو پہلا ان کا مرحلہ کیا تھا کہ کارپیٹ بامبنگ کریں گے, وہ ہو گیا. دوسرا ان کا مرحلہ یہ تھا کہ ہم ایک محدود تعداد میں اپنی فوج بھیجیں گے, لہٰذا 2500 امریکی فوجیں بمباری کے 12 دن کے بعد انٹر ہوتی ہیں امریکہ کے اندر, صرف 2500. تیسرا اسٹیپ ان کا کیا تھا کہ ہم ندرن الائنس کو اشارہ کریں گے. ندرن الائنس کے اندر پہلے سے CIA کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے, CIA ایجنٹ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے جا کے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور انہوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے. انہوں نے اس پہ قبضہ کیا, مزار شریف پہ, اس کے 3-4 دن کے بعد ہرات پہ, اس کے بعد یہ کابل پر, اس کے بعد جلال آباد پر. یہ ڈیٹس میرے پاس کہیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے جناب 9 نومبر کو مزار شریف پہ قبضہ کیا, 12 نومبر کو ہرات پہ قبضہ کیا, 13 نومبر کو کابل پہ قبضہ کیا. کس نے؟ ندرن الائنس اور امریکن آرمیز نے. اور 14 نومبر کو جلال آباد میں قبضہ کیا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے یہ تیسرا مرحلہ تھا. طالبان کی حکومت ختم ہو چکی ہے. تیسرا مرحلہ تھا. چوتھے مرحلے میں یہ ہوا کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر کے اب ہم اپنی حکومت ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنائیں گے افغانستان کو. لہٰذا اس کے لیے جرمنی کے شہر بون میں ایک وہ ہوتی ہے, کانفرنس ہوتی ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اندر UN کے نمائندے بھی شریک ہوتے ہیں. لخدار ابراہیمی آئے تھے. تو UN کو تو پارٹی نہیں بننا چاہیے نا, UN کو تو معاملے کو وہ کرنا چاہیے, وہ پارٹی بنا. دیکھیے امریکی قبضہ ہو گیا نا افغانستان پر. امریکی قبضہ روسی قبضے سے زیادہ شرمناک تھا. کیوں؟ کیونکہ روسی قبضے کے خلاف UN بار بار قرارداد پاس کرتا تھا. یہ کہتا تھا UN کہ ان کو نکل جانا چاہیے اور روس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن امریکہ کی ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی گئی. ایک دفعہ ایک رپورٹر نے بش سے پوچھا کہ آپ بغیر سیکورٹی کونسل کی اجازت کے افغانستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, تو بش نے کہا تھا کہ اٹ واز اے جسٹ وار, یعنی یہ انصاف پر مبنی ایک جنگ ہے, اس کے لیے ہم کوئی سلامتی کونسل کی اجازت نہیں لیں گے.
اور جب بون میں امریکہ نے اور نیٹو کنٹریز نے اپنی ایک کانفرنس بلائی وہاں پر, اور اس کانفرنس کے اندر ایک ایگریمنٹ طے ہوا جسے بون ایگریمنٹ کہتے ہیں, اور اس بون ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے احمد کارزائی کو, جو کہ ایک پشتون قبائلی لیڈر تھے, ان کو انہوں نے عبوری مدت کے لیے حکمران بنا دیا افغانستان کا, اور ان سے کہا کہ آپ لویا جرگہ بلائیں اور نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں, کیونکہ ابھی تک طالبان کا شریعت پر مبنی قانون چل رہا تھا. انہوں نے کہا یہ قانون ہمیں نہیں چاہیے, آپ ہمیں ایک سیکولر ڈیموکریٹک قانون بنوائیں لویا جرگہ سے, اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ طالبان کو کرش کریں, اور تیسرا کام آپ کا یہ ہے جو امریکہ نے کارزائی کو دیا, تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہو جائیں تو الیکشن کرائیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ لے کر کے آئیں. کارزائی کے بارے میں بلا شک و شبہ کہا جاتا ہے کہ ہی واز CIA ایسٹ, یہ CIA کا اثاثہ تھا, یہ CIA کا. اچھا, یہ چوتھا مرحلہ ہو گیا. پانچویں مرحلے میں بش نے اپنی فوجیں داخل کی ہیں, 1 لاکھ کے قریب تو ہوں گی, اور انہوں نے سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اچھا, اب آپ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. پورے یعنی 5 سال کے بعد طالبان کی حکومت ختم ہو گئی. پہلے وہ بھاگ کر پاکستان آ جاتے تھے, بڑے بڑے جو ان کے لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان میں رہ کر کے مہاجر کیمپوں میں رہ کر اور ادھر ادھر وہاں کچھ وقت کے لیے اور پھر وہاں جاتے ہیں. حامد کارزائی خود پاکستان میں تھا, اس کے والد جو تھے کوئٹہ میں ان کو گولی مار کے مارا گیا تھا. اچھا, اب کیا ہوا پاکستان میں, کیا ہوا پاکستان میں ملٹری کوپ آتا ہے, اور ملٹری کوپ کے نتیجے میں کون آتے ہیں, مشرف آیا, اور مشرف نے اس افغان پالیسی کو, جس افغان پالیسی کی وجہ سے ہمارا جو ISI تھی یا پاکستان گورنمنٹ جو تھی نواز شریف والی, یا اس سے پہلے بے نظیر والی بھی, یہ سب طالبان کے پشت پہ تھے. اب مشرف نے آ کر کے پورا 180 ڈگری پر وہ لے لیا, یو ٹرن لے لیا, اور اس یو ٹرن کے نتیجے میں انہوں نے افغانیوں کی مدد سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا. اب آپ یہ دیکھیں. اچھا, اور جب اسامہ بن لادن یہاں آیا تھا, افغانستان میں آیا تھا, تو سعودی عرب نے ہاتھ اٹھا لیا تھا, کیونکہ اسامہ بن لادن سعودی عرب کو بھی وانٹیڈ تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ طالبان کے سپورٹر کون کون رہ گئے. پاکستان تھا, اب نہیں ہے. سعودی عرب تھا اسامہ بن لادن کے بعد, اب نہیں ہے. اور متحدہ عرب امارات خود ہی پیچھے ہٹ گیا جب یہ سب پیچھے. اب طالبان کے بیک پہ کون ہے, کوئی بھی نہیں. اور ادھر ندرن الائنس کی حکومت ہے. ندرن الائنس کے ساتھ کون ہے, امریکہ, رشیا, ایران, انڈیا, 4 وسط ایشیائی ریاستیں. اور اس طرح سے کارزائی نے حکومت کی. کارزائی 3 دفعہ صدر الیکٹ ہوا ہے, 2005 میں, 2009 میں اور 2009 میں, اور 4 سال پہلے کے 14 سال اس نے حکومت کی, لیکن یہ طالبان کو کنٹرول نہیں کر پایا. پہلی بار اب اس میں تنقید شروع ہو گئی. طالبان, امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ طالبان کو کنٹرول کرے, طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکے. امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ گڈ گورننس کا مظاہرہ کریں, یہ گڈ گورننس کا مظاہرہ نہیں کر سکے. یہ لوگ گلے کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے. خود حامد کارزائی کا جو بھائی ہے احمد ولی کارزائی, یہ خود ہیروئن اور افیون کی اسمگلنگ کے اندر مطلوب تھا. 15 کیبنٹ کے 15 منسٹرز جو تھے وہ کرپشن کے اندر منظور تھے, کرپشن کے اندر ملوث تھے, اور یہ سب کے سب انڈر انویسٹیگیشن تھے. اور اس چیز کو امریکہ بہت کنسرن ہو کر کے دیکھ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد 2009 کا جو الیکشن ہوا, ٹوٹل فراڈ. اچھا, یہ لوگ جب الیکشن کرتے تھے نا تو اس میں یہ صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ کوئی ایسا پرومیننٹ طالبان شخص نہیں الیکشن لڑ سکتا جو طالبان کے طور پر مانا جانا جاتا ہے نا, وہ نہیں الیکشن لڑ سکتا. اب آپ بتائیے, پاکستان میں ایک الیکشن ہوتے ہیں, ایک الیکشن ہو اور آپ کہیں کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی حصہ نہیں لے سکتی, تو وہ کیسا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا؟ یا ہم الیکشن کرا رہے ہیں, اس کے اندر مذہبی جماعتیں حصہ نہیں لے سکتی,
مذاق ہوگا یا الیکشن ہوگا؟ مذاق ہوگا. تو یہ 2009 کے الیکشن بھی مذاق تھے, 2005 کے بھی مذاق تھے. اب کارزائی اور امریکہ کے درمیان رفٹ آ گئی, لہٰذا امریکہ کارزائی پہ بہت ناراض ہونے لگا اس زمانے میں. اچھا, اس کے بعد جب 2014 کے الیکشن آئے تو کارزائی نے الیکشن نہیں لڑا. اب آ گئے ہیں اشرف غنی. اشرف غنی دیکھیں اچھے خاصے یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. کارزائی جو ہیں انہوں نے ہماچل پردیش یونیورسٹی انڈیا سے ایم اے کی ڈگری لی, انٹرنیشنل ریلیشن پڑھ کر کے آئے تھے. اور یہ جو اب اشرف غنی آئے ہیں, کولمبیا یونیورسٹی کی ان کے پاس ڈگری, انہوں نے بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں 3 سال تعلیم حاصل کی. یہ سب پڑھے لکھے یونیورسٹی کے فارغ التحصیل. کس سے مار کھائی؟ مدارس کے بچوں سے مار کھا گئے. اچھا, اس کے بعد یہ دونوں حامد کارزائی اور اشرف غنی. اشرف غنی اس سے زیادہ کمزور ثابت ہوئے. اشرف غنی نے پی ایچ ڈی کیا. آپ دیکھیں کتنا دلچسپ موضوع اس نے لیا, پاکستانی مدارس. کیونکہ وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی مدارس میں سے یہ کیا نکل رہا ہے. کیونکہ پاکستانی مدارس میں کون تعلیم حاصل کر رہا تھا؟ پاکستانی بچے تو کر رہے تھے, لیکن طالبان یہ افغان بچے بھی کر رہے تھے, اور یہ بعد میں جا کر کے افغان کو جوائن کر رہے تھے, اور جوائن کر کے یہ ان کی طاقت بن جاتے تھے. یہ 14 سال سے 24 سال تک کے بچے تھے جب قندھار میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہے طالبان نے. تو یہ سزوکیوں میں بھر بھر کر یہاں پشاور سے جلال آباد کے راستے, تورخم کے راستے ادھر جاتے تھے, اور کوئٹہ کے راستے ادھر جاتے تھے, استنبول تک سے ہوتے ہوئے ادھر قندھار جاتے تھے. حالانکہ یہ وہ بچے تھے جن کی پرورش یہاں ہوئی ہے پاکستان میں. انہوں نے پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے کبھی افغانستان دیکھا ہی نہیں تھا, اور افغانستان کو بچانا. یہ ہوتی ہے قومی غیرت کہہ لیں, نیشنلزم کہہ لیں, جو چیز بھی کہنا, قومیت کا جذبہ کہہ لیں, باہر. اچھا, اب انہوں نے جو غلطیاں کی وہ ذرا دیکھیں. امریکہ نے یہ جو کارزائی, جو افغان حکومت تھی, چاہے وہ کارزائی کی ہو چاہے وہ اشرف غنی کی ہو, ملک کے پولیٹیکل پروسیس سے طالبان کو شٹ آؤٹ کرنا, طالبان کو نکال باہر کرنا, یہ پہلی غلطی تھی. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ طالبان ری ایمرج ہو گئے. وہ دوبارہ کیسے آ گئے؟ وہ دوبارہ آئے ہیں دوسروں کی غلطی اور اپنی سمجھداری سے, یا کمٹمنٹ سے, یا بہادری سے. پہلی غلطی کیا تھی جو خارجی غلطی ہے, وہ یہ تھی کہ امریکہ نے طالبان کو انیکس کر دیا القاعدہ کے ساتھ. یعنی جس طرح سے وہ القاعدہ کو ٹریٹ کرتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے طالبان کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. طالبان تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک سے بیرونی فوجوں کو نکالنے کے لیے لڑ رہے تھے, وہ دہشت گرد نہیں تھے, اور ان کا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں تھا, جیسا کہ عالمی ایجنڈا ہے القاعدہ کا اور ISIS کا. داعش کا اور القاعدہ کا ایک عالمی ایجنڈا ہے. طالبان کا کوئی عالمی ایجنڈا نہیں تھا, بس وہ سمپلی یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے سے چلے جاؤ, چاہے تم روسی ہو چاہے تم امریکی ہو, ہمارے علاقے سے چلے جاؤ, کوئی جھگڑا ہی نہیں, کوئی لڑائی نہیں. تو طالبان, سب سے پہلی بڑی غلطی یہ تھی کہ امریکہ نے پلس افغان گورنمنٹ نے, کارزائی کی افغان گورنمنٹ نے انہیں انیکس کر دیا, طالبان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جس طریقے سے یہ ان کو ٹریٹ کر رہے تھے القاعدہ وغیرہ کو. تو یہ بالکل ناقابل برداشت بات تھی. اور اشرف غنی نے آ کر کے البتہ تھوڑا سا فاصلہ کیا, اور اس نے یہ کہا کہ ہم طالبان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو طالبان نے اس وقت ان سے یہ کہا, بھائی تمہارے پاس کوئی اختیار تو ہے نہیں, تم ہم سے کیا بات چیت کرو گے؟ تو ہم بات چیت کریں گے تو امریکہ سے کریں گے. 2013 میں بالآخر امریکہ نے اندیا دے دیا کہ اچھا ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. امریکہ پریشرائز کیوں ہو گیا؟ دیکھیے, جب طالبان حکومت کا خاتمہ ہو گیا 2001 میں, 2003 تک تو یہ دبے سہمے چپکے سے بیٹھے رہے, غاروں میں چھپے ہوئے, ادھر ادھر بھاگے ہوئے. اس کے بعد یہ اٹھے, 2004 سے یہ اٹھتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا. ری آرگنائز کرنے کے بعد انہوں نے اسلحہ جمع کرنا اور یہ اور وہ سب کچھ کیا, اور انہوں نے گوریلا وار اسٹارٹ کر دی. جب ہم یہاں پہنچتے ہیں
تو ہمیں ایک بہت بڑی مسکراہٹ سے کوئی نہیں روک سکتا. بش کس چیز سے بچ رہا تھا؟ کس چیز سے؟ امریکن آرمی کو بچانے کے لیے اس نے 2 سال بعد امریکن آرمی بھیجی تھی. کس چیز سے ڈر رہا تھا؟ گوریلا وار سے. طالبان نے کیا شروع کر دیا؟ اچھا، اس گوریلا وار میں ایک خوفناک چیز ہو گئی. یعنی انہوں نے کیا کرتے تھے؟ بم مارا بھاگے، ہٹ اینڈ رن، مارو اور بھاگو بس، کیونکہ کوئی طاقت واقت تو تھی نہیں. انہوں نے اب اس طرح، اب چونکہ پورے افغانستان کے اندر امریکن موجود ہیں اور نیٹو فورسز موجود ہیں اور نیشنل آرمی موجود ہے، جو ملے اس کو مار دو. طالبان نے یہ کیا تو اب ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا. اور صرف یہی نہیں، طالبان نے کہا تم نے تو اب ہم سمجھتے. اب انہوں نے خودکش حملے شروع کر دیے. خودکش حملے، وہ اسماعیلی ایک طبقہ تھا جو خودکش حملے کرتا تھا اسلامی تاریخ میں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ادروائز ماڈرن ہسٹری کے اندر ہمیں خودکش بمبار یا خودکش حملہ آور نہیں ملتے. انہوں نے خودکش حملے شروع کر دیے. اب پریشان امریکہ، یعنی بش جس گوریلا وار سے اپنی فوج کو بچانا چاہتا تھا، جب اس کی 1 لاکھ کی آرمی داخل ہو گئی اور اس نے افغانستان کے ہر بڑے شہر کے اوپر قبضہ کر کے آرام سے بیٹھ گئی، اسٹیشن ہو گئی، بگرام ایئر بیس کو سب سے بڑا اپنا ملٹری بیس بنا لیا، وہاں پہ 9000 ملٹری امریکن اور نیٹو فورسز تعینات ہو گئیں. جب پورا افغانستان قبضہ کر لیا امریکہ نے، تو امریکی فوجیں داخل ہوئی کہ یہ محفوظ ہیں، لو بھائی ادھر سے ان کے حملے شروع ہوئے. 2004، 2005، 2006، 2007 یہ طالبان کے حملے جاری رہے. مارتے تھے بھاگتے تھے، مارتے تھے بھاگتے تھے. اور ایک بھی امریکی جا رہا ہے، 2 امریکی جا رہے ہیں، 1 گاڑی جا رہی ہے، 2 گاڑیاں جا رہی ہے، جو مل رہا ہے اس کو مار رہے ہیں. ہتھیار کی کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ اس طرح سے انہوں نے وہ کر لیا. امریکہ اپنے لوگوں کو یہ تسلی دیتا تھا کہ ہم وہاں پر نہ صرف یہ کہ جیت گئے ہیں، ہم نے طالبان کی ایک عمارت کا خاتمہ کر دیا ہے، ہم نے ان کا توڑا بورا کر دیا ہے، ہم نے انہیں وہاں سے سب کو بھگا دیا ہے. ہم اب وہاں پہ جو تباہی آئی ہے اس کے لیے بھی ہم امداد دیں گے. ہم ان کو اتنے $، کی امداد دے رہے ہیں. ہم وہاں پر انفراسٹرکچر درست کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کو تسلی دیتے تھے. پھر کیا ہوا؟ 27 فروری 2007 ڈک چینی was the Vice President of America. Vice President of America، براک اوباما کا زمانہ چل رہا ہے. اور یہ آیا تھا اپنے اسٹیٹ ٹور پر. اس نے افغانستان جانا تھا اور اس کے بعد پاکستان آنا تھا، اس کے بعد چلے جانا تھا. 1 دن افغانستان میں، 1 دن پاکستان میں، 2 دن کا اس کا دورہ تھا. جب وہ افغانستان پہنچا تو افغانستان میں بہت شدید برف باری شروع ہو گئی اور وہ نہیں اڑ سکا جہاز. اس نے وہ رات کہاں گزاری؟ بگرام ایئر بیس پہ. بگرام ایئر بیس کابل کے پاس ہے اور وہ وہاں پر امریکن فورسز اور نیٹو فورسز کا وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا. وہاں پر 9000 امریکن آرمی موجود تھی. وہاں پر ڈک چینی کے اوپر خودکش حملہ. کین یو امیجن؟ اور یہ خبر تو نہیں چھپتی. اگلے دن تو ہنگامہ ہو گیا امریکن پریس کے اندر کہ ڈک چینی پر حملہ، ڈک چینی پر حملہ افغانستان میں. اس کا مطلب ہے کہ طالبان زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ طالبان ایکٹیو ہیں. تو یہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر اتنے سالوں سے؟ اب شامت آئی. اس کے بعد اتنا پریشر بڑھا براک اوباما پر بھی اور اس کے بعد ٹرمپ پر بھی. اور جو بائیڈن تو پہلے سے ہی نہیں تھا، جو بائیڈن تو پہلے سے ہی خلاف تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اتنا پریشر بڑھا، لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات شروع کرتے ہیں. بش نے کیا کہا تھا بڑی فرعونیت کے ساتھ؟ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. آگے نا ٹیک دیے نا گھٹنے. تو پھر یہ جو میں اس طرح سے بول رہی ہوں نا، آپ کو ذرا خوش کرنے کے لیے بول رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت ٹینس ہو گئے. تو میں ایک تھوڑا سا جولی وہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ذرا ہنسے مسکرائیں، کوئی بات نہیں. اچھا، تو یہ اب کہاں پر تھی میں کہ
ہاں کہ اب مذاکرات ہوں گے. اچھا مذاکرات سے پہلے جب یہ لوگ کہتے تھے نا تو ایک ان کا سفیر تھا, امریکن سفیر تھا, بنیامن کر کے کچھ تھا, اس نے وہ طالبان لیڈر سے کوئی بات کر رہا تھا, 2007 کی بات ہے. تو ان کا کانفیڈنس دیکھیں, لیول آف کانفیڈنس چیک کریں ذرا. تو بات چیت ہو رہی تھی نا تو اس طالبان لیڈر نے اس سے کیا کہا, امریکی سفیر سے کیا کہا, یو ہیو آل دی کلاکس بٹ وی ہیو آل دا ٹائمس. آپ کانفیڈنس کا لیول چیک کریں, تمہارے پاس سارے وسائل ہیں, وقت ہمارا ہے. یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے, امریکن آرمی موجود ہے, ندن الائنس کی حکومت بنی ہوئی ہے, ان کی مدد کرنے والا ایک ملک نہیں ہے پوری دنیا میں. جب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت ہمارا ہے, یہ ذرا دیکھیں, کانفیڈنس لیول چیک کریں. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, وہ جو سیکرٹ پیپرز آف ہسٹری آف افغانستان ہے, وہ کتاب آپ یوٹیوب چینل پہ میرا دیکھیں گے تو میں نے اس میں کتاب کو بھی مینشن کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے طالبان مطلب یہ لوگ گھبرائے, ان کا مذاکرات شروع ہوئے. اچھا اشرف غنی کی حکومت کہہ رہی تھی بھائی ہم سے مذاکرات کر لیں, تو وہ کہتے تھے تمہارے پاس تو کوئی اختیار نہیں, تم سے ہم مذاکرات کر کے کیا کریں گے, لہٰذا ہم امریکہ سے کریں گے. امریکہ نے پھر زلمے خلیل زادے, یہ جو زلمے خلیل زادے ہیں یہ افغان تھے, پشتون تھے, اور ٹین ایجز میں یہ اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلے گئے تھے. بعد میں یہ امریکہ کے وہ بھی بنے رہے ہیں, ایمبیسڈر بھی بنے رہے ہیں افغانستان کے اندر. یہ 20 سال سے ان ایکٹیو لائف گزار رہے تھے, پولیٹیکل نہیں تھے اتنے. ان کو امریکہ نے کھوج نکالا زلمے خلیل زادے کو, اور کہا کہ بھائی جاؤ اور ان سر پھرے پاگلوں کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات شروع کرو. تو زلمے خلیل زادے آتے ہیں اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں. طالبان کی وہی رٹ, امریکی فوجیں یہاں سے چلی جائیں گی تو ہم بات کریں گے, نہیں تو جاؤ چھٹی کرو. لہٰذا یہ مذاکرات بار بار تعطل کا شکار ہو جاتے تھے, پھر بار بار جوڑے جاتے تھے, پھر بار بار تعطل کا. بالآخر دوحہ کے اندر ان کی ہوئی ہے. ملا عبد الغنی تھے طالبان کے جو لیڈر تھے, ملا عبد الغنی, اور امریکی نمائندے یہ زلمے خلیل زادے, ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے 29 فروری 2020 کو. اور اس کے اندر اچھا, اور انہوں نے طالبان کو راضی کیسے کیا, کیونکہ طالبان تو کہتے تھے فوجیں نکالو مذاکرات کرو, اس سے پہلے ہم بات نہیں کریں گے. اب کیسے بات کرنے پر آئے, اس میں زلمے خلیل زادے نے کہا او بھائی ہم ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے, اس ایگریمنٹ میں امریکی فوجوں کے انخلا کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے, اس کے لیے تو بیٹھ جاؤ. تو اس کے لیے پھر یہ لوگ بیٹھے ہیں دوحہ میں, ٹائم ٹیبل سیٹ ہو گیا. اس ٹائم ٹیبل کے مطابق 11 ستمبر 2021 تک ساری امریکن فورسز جو ہیں وہ یہاں سے چلی جائیں گی. امریکن فورسز نے بڑی تیزی کے ساتھ جولائی میں ہی بگرام ایئر بیس خالی کر دیا, چلے گئے, اور 30 اگست کو آخری بھی چلا گیا. حالانکہ بھی 11 دن باقی تھے, لیکن 30 اگست کو آخری امریکی فوجی جو ہے وہ بھی چلا گیا. اور اس طریقے سے طالبان جو تھے, جو ابھی قندھار میں تھے, اب وہ پھر اٹھے. اب وہ ایک ایک علاقے میں جا رہے ہیں, دوبارہ سے قبضہ کر رہے ہیں, لیکن کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا, کسی نے لڑائی نہیں لڑی. انہوں نے قندھار پہ قبضہ کیا, ہرات پہ قبضہ کیا, کابل پہ قبضہ کیا. کابل پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے 15 اگست 2000, ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, 15 اگست 2020 کابل پہ ان کا قبضہ ہو گیا. جلال آباد پہ قبضہ ہو گیا بس, اور اس میں ایک بھی خون نہیں بہا. یہ سارے قبضے ری کیپچرنگ میں ایک بلڈ نہیں بہا, نہ ان کا نہ ان کا, کیونکہ لوگ اتنے تنگ آ چکے تھے ان ساری صورتحال سے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ہیں طالبان ہی کو ویلکم کرو. دیکھیے طالبان جب اپنی پہلی اس میں تھے نا, جب انہوں نے 5 سال حکومت کی تھی, تو اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جو خود افغانیوں کو پریشان کر دیتے ہیں. مطلب حدود نافذ کر دی, وہ حدود نافذ کرنی تو ٹھیک ہے, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہو وہ بڑے بھونڈے
گندے طریقے سے ہوا، اور دنیا تو ان کی غلطیوں کی تلاش میں تھی، لہٰذا اس نے ایک دم ہائی لائٹ کر دیا. انہوں نے لڑکیوں کے اسکول بند کیے تو یہ کہا کہ حالات صحیح ہوں گے تو کھول دیں گے. یہ بتانے کے بجائے بس یہ بتا دیا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ لڑکیوں کے اسکول بند کر دیے گئے. تو اس طریقے سے ان کی سب سے بڑی کمزوری اور بے وقوفی جسے کہیے طالبان کی وہ یہ تھی کہ ان کا کوئی میڈیا ہی نہیں تھا. او بھائی 20ویں صدی 21ویں 22ویں صدی میں زندہ رہنے کے لیے تمہیں میڈیا کو قابو کرنا پڑے گا. اب کر لیا ہے، اب ان کے ٹویٹر پہ بھی اکاؤنٹ ہے ان کا، اب ان کے بیانات آپ ڈائریکٹ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ ان کے پیجز چل رہے ہیں. اب یہ آئے ہیں سوشل. پہلی دفعہ جو مار کھائی تھی اس میں یہ فیکٹر بھی تھا کہ ان کی کوئی تصویر نہیں تھی دنیا میں. اور اس وقت میں نے ایک مضمون لکھا تھا طالبان کے اوپر، جب ان کا 2001 میں جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، جنگ اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا. اس کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ سب سے بڑی غلطی جو طالبان نے کی، جس کی آج انہیں بھگتان بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ یہ کہ ان کا کوئی میڈیا نہیں ہے، ان کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہے. انٹرنیشنلی ان کو ایک الجزیرہ جیسا میڈیا بنانا پڑے گا، ایک چینل بنانا پڑے گا. بہرحال یہ ان کا ری ایمرجنس تھا. انہوں نے پورے افغانستان پہ دوبارہ سے قبضہ کر لیا. 15 اگست سے ان کی دوبارہ حکومت ہے. 1.5 مہینے ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں. بہت چلاک ہیں. اب کیا کرتے ہیں، اب ان کو دنیا کی سمجھ آ گئی. اب دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے. اندرون خانہ کیا کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر چیخم دھاڑی مچ گئی کہ طالبان آ گئے اور ہم طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، لڑکیوں کے اسکول بند ہو جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور یہ حدود نافذ کر دیں گے. انہوں نے کہا ہم ہیومن رائٹ کا پورا خیال رکھیں گے. ان کا جو اسپوکس مین ہے کون ہے، ذبیح اللہ مجاہد ہے نا. ذبیح اللہ مجاہد ہے، بڑا زبردست بندہ ہے. اس سے دیکھیں ہم پورے بڑا تسلی اور تحمل سے کہتے ہیں ہم پورے ان کا خیال رکھیں گے ہیومن رائٹ کا. اور کیا ہوا ہے 1.5 مہینے میں، 15 اگست سے کل تک، پرسوں تک ہرات میں 2 بندوں کو پھانسی دے دی گئی، کابل میں 2 بندوں کو لٹکا دیا گیا. اچھا جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی لٹکایا کیوں گیا، کیا کوئی ان کی سیاسی دشمنی تھی، پتہ چلا وہ دونوں بچوں کے اغوا میں ملوث تھے. پھر تو لٹکانا ہی بنتا ہے. دیکھیے جب ہمارے یہاں زینب قسم کے کیسز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس خبیث کو پکڑو اور لٹکا دو اس کو، ٹھیک ہے نا. اتنا ہی غصہ آتا ہے کہ ہم اس طرح اتر آتے ہیں، بری باتوں پہ اتر آتے ہیں. ہم اس وقت یہی کہتے ہیں کہ اس خبیث کو پکڑو اور لٹکا دو. انہوں نے پکڑا اور لٹکا دیا تو پھر شور کیسے. تو یہ ان کا ری ایمرجنس تھا، اور ان کے ری ایمرجنس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پاکستان نے تو پیٹ میں ایک طرح سے چھڑا گھونپ دیا تھا مشرف دور میں. یہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی اسٹرینتھ سے کیا ہے. دنیا کا کوئی ملک ان کے ساتھ نہ پہلے تھا نہ آج ہے. آج بھی کوئی انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ان کی حکومت کو کوئی نہیں قبول کر رہا. مگر یہ کہ وہ کر لیں گے کیونکہ وہ ان کے اندر ایک ایسی، اقبال نے کیا کہا تھا، کوثر باقی افغان باقی، بس یہ پہاڑ رہ جائیں گے، خان رہ جائیں گے. تو اقبال کا بھی تصور یہ تھا کہ صحرائی مرد جو ہوتا ہے اس کو نہیں آپ ڈیفیٹ کر سکتے، اور پہاڑی مرد جو ہوتا ہے کوثر، اس کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. عرب اٹھے تھے، وہ صحرائی مرد تھے، پوری دنیا پر چھا گئے، 500 سال تک سپر پاور بنے رہے. یہ پہاڑی مرد ہیں، یہ کوثروں سے اٹھے اور بڑی قربانیاں دی ہیں. لہٰذا مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ایسا، انہوں نے ابھی مار لگائی ہے. 2 سال سے یہ IS جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایکٹیو ہو گئی تھی، اور ان کو ابھی مار لگائی ہے انہوں نے نورستان میں اور ننگرہار میں. ابھی پرسوں کے چینل پر آپ دیکھ لیں جو. تو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ گیو اپ کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل انہی کا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یقیناً آپ لوگوں کے لیے یہ لیکچر بہت انفارمیٹیو ہوگا، اور میرے خیال سے جو بھی ریلیونٹ ٹیچر یہاں موجود ہیں وہ کل آپ سے اپنی اپنی کلاسز میں اس سے متعلق کوشچن ضرور کریں گے کہ آپ لوگوں نے کتنا سمجھا. کیونکہ دیکھیں یہ وہ صورتحال ہے کہ جو ہمارے ملک پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے. تو کیا چینج یہاں پر بھی آئے گا، کیا اثرات یہاں پر بھی پڑیں گے. تو جب آپ لوگ معاملات کو سمجھیں گے تو یہ صورتحال آپ کی سمجھ میں آئے گی. اب میں ایک فارمیلٹی جو ہوتی ہے تقریب کی، ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر نگار صاحبہ کا شکریہ ادا کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بھی میری طرح دم سادے جو ہے وہ لیکچر سن رہے تھے میڈم نگار کا, اور میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا, تمام طلبہ کا, جو نہ صرف شعبہ اسلامی تاریخ کے ہیں بلکہ مختلف شعبہ جات سے یہاں پر موجود ہیں, پولیٹیکل سائنس سے, IR سے, اردو ڈپارٹمنٹ سے, انگریزی سے, اور اسی طرح دیگر ڈپارٹمنٹ سے. پروگرام کوآرڈینیٹرز ڈاکٹر صوفیہ فرناز اور میڈم سریہ قریشی کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے لیے بہت فکر انگیز لیکچر کا اہتمام کیا, اور سب سے بڑھ کر استاد الاساتذہ ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ کا, جو یہاں موجود تقریباً تمام ہی اساتذہ کے استاد ہیں اور ہماری مستقل رہنمائی سرپرستی کرتی ہیں, اور ہماری درخواست پر ایک بہت اہم موضوع پر جو وقت کا تقاضا بھی ہے اور شعبہ اسلامی تاریخ کی روایت بھی ہے کہ ہم اکثر عصر حاضر کے حوالے سے, کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اہل علم کو مدعو کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ اور اساتذہ جو ہیں ان سے استفادہ کریں. تو اسی سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ سے درخواست کی, انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا, ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں, اور یہ زحمت ہم میڈم آپ کو بار بار دیتے رہیں گے کہ یہ ہمارا آپ کے اوپر حق ہے, اور انشاءاللہ آپ خوشی سے قبول کرتی رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر سعود ظہیر موجود ہیں, اسرا سعود موجود ہیں, ڈاکٹر شاکر حسین صاحب, سید وجاہت مشتاق صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. میں ان تمام کا بھی شکر گزار ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوا ہوگا, اور یقیناً آپ کو سوچنے پر, سمجھنے پر, مزید مطالعہ کرنے پر مجبور کرے گا. میڈم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ اسلامک ہسٹری چینل کے نام سے یوٹیوب پر ایک چینل بھی موجود ہے, تو وہاں پر آپ افغانستان کی تاریخ پر کوئی 6 لیکچرز میڈم کے موجود ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں تو بہت مختصر وقت تھا, اور جس طرح کوزے دریا کو کوزے میں بند کیا یہ میڈم کا ہی کمال تھا, لیکن افغانستان کو سمجھنے کے لیے, افغانستان کے حالات کو سمجھنے کے لیے, اس کی مزید تفہیم کے لیے آپ ان ویڈیوز کو اطمینان سے آپ اپنے گھر پر جو ہے وہ دیکھیے. اسلامک ہسٹری چینل کے نام سے جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں, تاکہ جو مزید اس حوالے سے ویڈیوز ہوں, خاص طور پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے پہلے سے بھی موجود ہیں, مزید بھی ویڈیوز آپ کو اس پر ملیں گی لیکچرز, تو آپ ضرور جو ہے اسے استفادہ کریں. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ.